الفرقان آئی ڈی سے وابستہ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو نشست جامعہ مفتاح القرآن میں دارالعلوم مفتاح القرآن میں ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے گفتگو کریں گے مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکھروی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ اعلان میں بتایا جا چکا ہے کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ دستور اشاعت کا حوالہ دے کر، جس میں یہ کہا گیا کہ سماع موتیٰ کے قائلین پر کفر کا فتویٰ لگانے والا اشاعت سے خارج ہے، کچھ لوگ کچھ علماء یہ دستور کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ آج ہم علامہ صاحب سے یہ سوال کریں گے اور پوچھیں گے کیا یہ بات ٹھیک ہے، کیا یہ دستور میں اشاعت التوحید و سنہ کے دستور میں یہ بات موجود ہے کہ قائلین سماع موتیٰ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، یا پھر قائلین سماع موتیٰ پر کفر کا فتویٰ لگانے والا جماعت سے خارج ہے؟ تو حضرت اس پر آپ کیا گفتگو کریں گے، کیا بتائیں گے ہمیں کہ کیا دستور میں کیا موجود ہے اور جماعت کا نظریہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین ناظرین کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آج کی حسب سابق اور سابقہ ترتیب کے مطابق تو نشست منعقد نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ایک موضوع پر مختصر درس ہوتا اور اس کے بعد اس پر سوال و جواب کی نشست ہوتی، لیکن آج ہمارے انتہائی محبوب اور مکرم بھائی مجاہد توحید و سنت قاری محمد یوسف صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 26 نومبر کو گجرات میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں بعض ایسی باتیں بیان ہوئیں کہ بہت سارے جماعتی احباب اس پر پریشان بھی ہیں اور بار بار سوال بھی کر رہے ہیں۔ تو آج کی یہ نشست محض سوال و جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ اور سوال بہت سارے ساتھیوں نے بھیجے، 100 سے بھی زیادہ آئے، اور ہمارے بھائی بھی تشریف لائے، اور ان کے اللہ جانے سوال ہی کیا ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دستور اشاعت یہ میرے سامنے، بعض لوگ صرف گجرات والی کانفرنس نہیں، اس سے پہلے بھی ایک خفیہ مہم میں بہت کچھ وہ کرنے کے چکر میں ہیں، اور لیکن اللہ کے فضل سے اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنی اس خفیہ مہم کو منظر عام پہ لا سکے۔ تو یہ بھی ایک اسی مہم کا حصہ ہے، لیکن ہمیں تعجب اس بات پہ ہے کہ نظریہ اشاعت کے نام پہ منعقد ہونے والی کانفرنس، جس میں ذمہ دار علماء حضرات بھی تشریف فرما ہوں، اور پھر اس طرح کا اعلان بھی ہو اور بیان بھی ہو، اور پھر بھی وہ سب کے سب خاموش رہ جائیں، تو یہ چیز قابل تعجب ہے اور قابل تشویش ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ اشاعت کا دستور میرے سامنے ہے، یہ وہ دستور ہے
جو ولی کامل حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر نگرانی مرتب ہوا، اور یہ مکمل دستور میرے پاس ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو پراپاگنڈا کیا جاتا رہا یا کیا جا رہا ہے کہ قائلین سماع موتا کی جو تکفیر کرے اس کا اشاعہ توحید و سنہ کے ساتھ تعلق نہیں یا وہ رکن نہیں بن سکتا، تو اس پورے دستور میں یہ موجود نہیں ہے۔ یہ دستور آپ کے سامنے ہے، اس میں نہیں ہے۔ البتہ ایک دستور پہلے شائع ہوا، یہ کوئی دستور نہیں تھا، ایک فیصلہ تھا جماعت کا، اس کے ساتھ میرا خیال ہے اس کو ملا دیا گیا اور پھر اسی کو دستور کا نام دیا گیا۔ لیکن اس جماعت نے ہی، سید عنایت اللہ شاہ صاحب اور پوری جماعت نے مل کر ہی اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور اسے غلط قرار دیا۔ اور انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں جا کر عنایت اللہ شاہ صاحب کو جماعت سے خارج کرنے کا حکم لگانا اور سب کا خاموش رہنا، تو یہ انتہائی حیرانگی کی بات ہے، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں اس کو کس چیز کا نام دوں۔ بہرحال ابھی تک بھی میرا حسن ظن یہی ہے کہ شاید وہ حضرات متوجہ نہیں ہوئے یا کوئی مصلحت آڑے آ گئی۔ تو بہرحال یہ چونکہ مسئلہ کی بات ہے اور مسئلہ میں کسی کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، تو میں آپ کے سامنے بالکل صریح کہہ رہا ہوں دو چیزیں۔ ایک تو یہ کہ گجرات میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر میں جا کر کیا کام کیا گیا، عنایت اللہ شاہ صاحب کو جماعت سے خارج کرنے کا اعلان ہوا، اور انہی کے سٹیج پہ، اور واہ واہ کرنے والے اور داد دینے والے ماشاءاللہ وہ اسی طرح داد دیتے رہے۔ تو ہمیں تعجب اس بات پہ، اور اس میں یہ کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی نے بیان کیا تو یہ ملبہ سب پہ کیوں آئے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے وہ آدمی قتل کیا تھا، اور قرآن نے اذ قتلتم نفسا نسبت سب کی طرف کی ہے۔ تو جب ایک ذمہ دار سٹیج پہ بیان کر رہے ہیں اور باقی داد دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور بعد میں چوم چاٹ رہے ہیں، تو اس پہ کیا اس کو نام دیا جائے۔ تو بہرحال یہ میرے سامنے ہے دستور، ذرا غور سے سنیں آپ بھی اور نوجوان ساتھیوں سے بھی، اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری اس نشست کا مقصد کسی کی دل آزاری بھی نہیں اور کسی کا دل دکھانا بھی نہیں، صرف اپنے مسلک کا دفاع ہے اور اپنے مسئلہ کا دفاع ہے، اور اس دفاع میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 نہیں 1,00,000 مرتبہ ہو جائے۔ یہ میرے پاس لکھا ہے جی دستور، جی آپ بھی دیکھیں اس کی اغراض و مقاصد۔ شک نمبر 4 ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مدرجہ ذیل تشریح کے مطابق تبلیغ و اشاعت کرنا، اور اس سلسلہ میں تقریری اور تحریری جد و جہد سے مسلح جہاد تک تمام دعوتی مراحل طے کرنا۔ پہلی جز کیا ہے؟ توحید ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کو کس تشریح کے ساتھ مانا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عالم الغیب حاضر ناظر، آگے ذرا توجہ، ما فوق الاسباب، نافع بازار نہیں، ما فوق الاسباب نافع بازار نہیں، نہ کوئی اس کے سوا نظر و منت کے لائق ہے۔ آگے ذرا توجہ،
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب کچھ نہیں سنتا جانتا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب کچھ نہیں سنتا جانتا. اس تشریح کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی یہ تشریح ہے. تو یہاں یہ دستور کہہ رہا ہے کہ یہ مولانا حسین علی کی تشریح ہے اور اس تشریح کے ساتھ چلنا ہوگا. آگے پھر اسی دستور کے آگے لکھا ہے کہ جو اس تشریح کو نہیں مانتا وہ خود بخود جماعت سے خارج ہے. یہ جو تشریح لکھی گئی ہے اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے اس کے مطابق تو وہ خود بخود جماعت سے خارج ہے. کسی کو خارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اب یہاں پر میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، اس بات کو ذرا غور سے سننا ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب نہیں سنتا. شاید کی طرف توجہ ٹھیک میں سن رہا ہوں، آپ کی بات سن رہے ہیں، ماشاءاللہ جاری رکھیں. اب سوال یہ ہے، اتنی بات تو متعین ہو گئی صحیح اشاع و توحید کے لیے. اگر کوئی اشاع و توحید کو نہیں مانتا تو آج تو ویسے ہماری نشست صرف اشاع و توحید کے لیے ہی ہے، بالکل دوسروں کے لیے نہیں ہے. اگر مزید تسلی چاہیے تو قرآن مقدس کی 18 سے زائد آیات ماشاءاللہ وہ اس پر موجود ہیں کہ صفت سمیع کو اللہ تعالیٰ کے لیے بطور حصر کے ذکر کیا گیا. انکا انت السمیع، انت السمیع سارے علماء جانتے ہیں انت ضمیر فصل ہے اور معنی حصر والا ہے، اور انکا انت السمیع کا کیا معنی؟ بے شک تو ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں. باقی سب نکل گیا. حصر میں اس بات بھی ہوتا ہے نفی بھی. تو ہی سمیع ہے، تیرے سوا کوئی سمیع نہیں. انہو هو السمیع کہ بے شک وہ اللہ ہی، پھر هو السمیع، انہو ہوا تو ہوا ضمیر فصل ہے کہ اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں. یہ مضمون قرآن مقدس کی 18 سے زائد آیات میں موجود ہے بطور حصر کے. ایک مقام میں ہے جعلناہ سمیعا بصیرا کہ انسان کو ہم نے سمیع بصیر بنایا. اب یہ بات ہے سمجھنے والی. تو اب سوال یہ ہے کہ جب 18 مقامات کم از کم صفت سمیع کو بطور حصر اللہ کا خاصہ بتلا رہے ہیں اور ایک مقام کہہ رہا ہے کہ انسان کو سمیع بصیر بنایا، سوال ہے تو وہ حصر کیسے صحیح رہے گا؟ سوال یہ ہے کہ پھر حصر کا کیا معنی، اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کا کیا معنی؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر کوئی منیب اس پر توجہ کرے، آج تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اسے مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے. پھر ہم نے قرآن کریم میں غور کیا اور اس غور سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ فرق کیا ہے. یہ جعلناہ سمیعا بصیرا یہ جال ہے، اور جال ہوتا ہے تحت الاسباب. ایسا کمثلہ ہی شیء وہو السمیع، وہاں پر بھی وہو السمیع. اور یہاں پر بطور تائید کے سید محمود آلوسی کی تفسیر دیکھیں اور دیکھیں تو انہوں نے یہی فرق کیا کہ انسان کا جو سمیع ہونا ہے، سمیعن ہونا ہے، یہ تحت الاسباب ہے. شرح عقائد میں سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اسباب العلم میں ثلاثۃ للخلق یہ ابتدا شروع ہو رہی ہے جہاں سے، یعنی شروع پہلا جو چیپٹر ہے تو اس میں بندے کے لیے سماع کیا ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں، 5 اسباب ہیں. پہلا صوت آواز ہے، دوسرا ہوا، تیسرا وہ ہوا متکیف بالصوت ہو یعنی وہ آواز سے بھر جائے وہ جو ہوا ہے، اور تیسرا متکیف ہوا کا وصول الی السماع ہے، کان تک پہنچنا ہے، اور پھر
اس 5ویں نمبر پہ کان سلامت ہو، اس کی جو قوت سامع ہے اس میں روح ہو، وہ سلامت ہے. تو یہ انسان کا سمیع ہونا ہے، یہ جعلناہ سمیعا بصیرا، یہ تحت الاسباب ہے. اور اللہ کا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا جو اثر ہے وہ ما فوق الاسباب کے لحاظ سے ہے. تو اب یہاں سے 18 آیات کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے بغیر اسباب کے سننا. یہ پہلا مقدمہ ہے، اس کو آپ سمجھے. اور یہی بات اشاعہ و توحید کے دستور میں درج ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ 1000 دفعہ کہے میں اشاعتی ہوں، وہ اشاعتی تو چھوڑو مسلمان بھی نہیں ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. اگلی بات ذرا سمجھو کہ دوسرا مقدمہ کہ موت کے بعد اسباب ہیں سما کے، دنیا والوں کی آواز سننے کے اسباب ہیں یا نہیں. تو میرا خیال ہے اجہل سے اجہل بھی مانتا ہے کہ موت قاطع اسباب ہے، موت کے بعد دنیاوی چیزوں کے سننے کا کوئی سبب موجود نہیں ہے. اس میں کسی کو اختلاف میرا خیال ہے نہیں ہوگا. تو اب نتیجہ واضح ہے، اگر میت میں عادتاً صلاحیت سماع مان رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع وہ میت میں مان کے میت کو الہ مان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ میت میں مانے یا زندہ میں مانے تو کیا بن جاتا ہے؟ مشرک. اسی کا نام مشرک ہے. اور یہی یہ اشاعہ و توحید کا دستور ہے. اب پھر میں بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان دونوں مقدمات کو میں بہترین انداز میں ثابت کروں گا. پہلا مقدمہ تو یہ دستور تمہارے کے اندر موجود ہے کہ بغیر اسباب کے سننا اللہ تعالیٰ کا خاص ہے. اس پہ تو میرا خیال دلیل دینے کی ضرورت انہی 18 آیات میں غور کر لینا چاہیے. اب دوسرا مسئلہ جو بڑے بڑے مفتیان کرام بیچارے وہ پریشان ہیں، اس کو میں تھوڑا بیان کرتا ہوں کہ موت قاطع اسباب ہے، موت سے اسباب منقطع، موت کے بعد دنیاوی ادراک یا دنیا کی چیزوں کا سماع، اس کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، یہ فوق الاسباب ہے. اب اگر میت میں صلاحیت مانے گا قابلیت، تو میت میں وہ ما فوق الاسباب سماع والی صفت مان کر لا الہ الا اللہ کا منکر ہے. اب اس پہ سوال ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا تو میں خود کر لیتا ہوں، کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ موت قاطع اسباب ہے اور مرنے کے بعد سننا ما فوق الاسباب ہے، تو ایک تو ہے اس کا تحقیق. تو یہ تو کوئی بھی منیب آدمی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد سننے کا کوئی سبب موجود نہیں. ہمارے بلند کے استاد تھے، مجتہد فی الفنون تھے، حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک دفعہ مناظرے پہ جا رہے تھے، وہ بھی بندیالوی مولوی تھا ظفر الحق بریلویوں کا. تو ایک لمبا واقعہ ہے، وہ بن گیا اسٹوڈنٹوں کی بات. تو ہمیں کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، پہلے اس مولوی سے پوچھو کہ مردے کے کان ہوتے ہیں پہلے کان ثابت کر. کل ابن آدم یا کل التراب، حدیث میں ہے ابن آدم کے پورے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے، ایک ہڈی باقی رہتی ہے عجب الذنب، تو کان ہے ہی نہیں. تو یہ جو اسباب ہے انسان کے سننے کے، تو وہ میت میں بداہتن نہیں ہے. یہ مسئلہ بدی ہے، یہ کوئی قودن ہی نہ مانے یا پاگل یا مجنون نہ مانے تو الگ بات ہے، لیکن بدیہات کے لیے بھی بسا اوقات پاگلوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس کے لیے تائیدات پیش کرنی ہوتی ہیں. تو اس پر میں ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں اور پورے غور سے سننا ہے کہ دنیا میں دو قسم کی امور ہیں، ایک ہے امور عادی، ایک ہے خارق للعادہ.
امور عادی یہ ہیں کہ سبب مسبب کے تعلق سے نتیجہ مرتب ہو، مرد اور بیوی ملیں، اولاد ہو، یہ عادت ہے۔ سانپ کا انڈے، سانپ کے سپنے کے انڈے سے پیدا ہونا یہ عادت ہے۔ اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہونا یہ عادت ہے۔ لیکن خرق عادت اس کو کہتے ہیں کہ سبب اور مسبب کے ارتباط کے بغیر نتیجہ برآمد ہو، وہاں سبب اور مسبب نہیں ہوتا۔ اب حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کا سانپ بن جانا یہ خرق عادت ہے۔ اب یہ اسی طرح عام مشہور قول کے مطابق حضرت صالح کی اونٹنی کا پہاڑ سے برآمد ہونا یہ خرق عادت ہے، یہ عادت نہیں ہے۔ آگ کا حضرت ابراہیم پہ گلزار بن جانا یہ کیا ہے؟ یہ خرق عادت ہے۔ آج اگر کسی مولوی پیر کو تنور میں ڈالیں اور اوپر پڑھیں یا نارو کونی بردا، کبھی ٹھنڈی نہیں وہ ہوگی۔ جل جائے گا۔ اب اگلا نقطہ جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ جو امور عادیہ ہیں یہ تحت الاسباب ہے، اور جو امور غیر عادیہ خارق للعادہ ہیں وہ فوق الاسباب ہے۔ اسی لیے معجزہ اور کرامت اس کی تعریف میں کیا ہے؟ خارق للعادہ، یہ خارق للعادہ ہے، اور خارق للعادہ میں نبی ولی کا تصرف نہیں ہوتا، اس میں خالص فعل اللہ تعالی خالصتاً اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے۔ اگر کوئی معجزہ یا کرامت میں ولی کو متصرف مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اشاع و توحید والے تو کم از کم مانیں گے، مولانا سرفراز نے بھی مانے ہیں۔ تو بعض جو کراچی کی آب و ہوا سے متاثر شدہ اور دریائی پانی شدہ مفتی ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب بیسیوں فقہا اور علماء نے، توجہ میری طرف رہے، جنہوں نے کلیب بدر کو معجزہ قرار دیا، وہ کہتے ہیں کانا معجزہ تلو، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے۔ بات سمجھنے کی بات ہے، میت کا سننا ورنہ معجزہ ہے ہی نہیں، اگر تحت الاسباب ہے تو معجزہ کیسے ہے؟ تو جتنے حوالے اب دیکھیں، یہ علماء خود بھی، آپ کے اشاعتی علماء خود بھی کہتے ہیں جی کلیب بدر معجزہ تھا، لیکن سوال ہے کہ وہ معجزہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ تو وہی کیا ہے؟ امور خارق للعادہ ہے اور فوق الاسباب۔ تو اس پہ یہاں الفرقان کی متعدد جگہ پہ 18 سے 20 حوالے میں نے لکھے کہ کانا معجزۃ اللہ۔ تو اب جو کلیب بدر کے مردوں کے سماع کو معجزہ قرار دے رہے ہیں، وہ سارے فقہا وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ موت کے بعد سننے کے اسباب نہیں ہیں، تب وہ معجزہ اور خرقی عادت ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ وہ سارے ہمارے مؤید ہیں۔ دوسرے نمبر پہ صراحتاً بھی یہ جو خیر المفاتی ہے، یہ ہے حضرت علامہ جامع المنقول والمعقول شبیر الحق کشمیری صاحب، استاد الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان۔ اس کا حوالہ یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے جو بعض وکلاء اہل بدعت ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ جن کا تم دفاع کرتے ہو وہ خود کیا کہہ رہے، تم تو ان کے دفاع، بھئی ان پہ کوئی فتویٰ شتویٰ نہیں، اور وہ خود کیا کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس صفحہ 211 ہے، اور اس پر کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اس عالم میں واقع ہونے والے حوادثات دو قسم پر ہیں، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب۔ اور یہ ضابطہ کس نے بیان کیا؟ حضرت نانوتوی نے۔ اچھا، وہ حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن اسی کی تشریح کے ساتھ۔ ما تحت الاسباب مثلا رائی مرئی کے درمیان معتد بھی مسافت ہے، رائی دیکھنے والا مری جس چیز کو دیکھا تو اس کے درمیان ایک معتد بھی مسافت ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں،
یہ اسباب کے تحت ہے۔ اور ما فوق الاسباب مثلاً معتد بھی مسافت ہے سامع اور مسموع کے درمیان، یعنی دیوار کے پیچھے کوئی یہ کہے کہ میں دیوار کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور ایک کراچی میں بیٹھا ہے اور ایک شخص ملتان میں بیٹھا ہے، دونوں ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی کیا ہے؟ ما فوق دیوار کے پیچھے بھی ما فوق الاسباب۔ آگے جیسے حضرت عمر مدینہ میں ہیں اور ساریۃ الجبل مدینہ سے کتنا دور ہے، وہ حضرت عمر کو دکھائی دے رہا ہے، فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، یہ جو وہ معروف واقعہ ہے۔ الغرض ضابطہ یہ ہے کہ جو امور ما تحت الاسباب ہیں وہ دلائل کے محتاج نہیں، اور جو امور ما فوق الاسباب ہیں ان کے لیے دلائل کی ضرورت ہے۔ میت کا اس عالم سے چلے جانے کے بعد اس عالم کی بات کو سن لینا یہ ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب نہیں۔ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب نہیں۔ اب یہ کون ہے؟ شبیر الحق، خیر المدارس کے شیخ الحدیث ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میت کا سننا کیا ما فوق الاسباب۔ حضرت نانوتوی بھی کہتے ہیں میت کا سننا ما فوق الاسباب۔ دو، مولانا سلیم اللہ خان، ان کی نفات التنقی ہے، وہ خود کہتے ہیں میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے اور میت میں صلاحیت سماع موجود ہے۔ اب سوال ہے کہ ہمارے ملا اور مفتی جن کے وکیل بنے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ما فوق الاسباب سماع کے قائل ہیں، اور آپ کا دستور کیا کہتا ہے کہ ما فوق الاسباب سننا یہ الہ کا خاصہ ہے۔ اگر غیر اللہ کو ما فوق الاسباب سمیع مانے تو وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے۔ اب جو لا الہ الا اللہ کے منکر کو کافر کہ وہ اشاعتی نہیں، وہ کون سی اشاعت ہے بھائی؟ یہ اشاعت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ ایک اچھا، یہ جو میں نے بات کی ہے نفات التنقی بھی خیر المفاتی بھی، اب چونکہ آج کل انصاف کا زمانہ نہیں تو یہ کہہ دیں گے یہ تو ان کے حوالے ہے۔ یہ ہے عقیدۃ الامہ، اور یہ جو عقیدۃ الامہ ہے یہ کون ہے؟ یہ مؤلف ہے اس کے حضرت مولانا شہاب الدین خالدی، مشاعرہ فرقہ میں اور آپ کے اجتماع کے اندر بھی موجود تھے، یعنی آپ کے گروپ کے بزرگ ہیں۔ پتہ نہیں اب آپ مانیں گے یا نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے جہاں کیا لکھا؟ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب۔ آگے اسی اور لمبی بات ہے پوری، یہ صفحہ نمبر 97 ہے، پورا پڑھ لینا۔ اس میں کیا کہتا ہے کہ اگر کسی حیاتی میں طاقت و ہمت ہے تو ثابت کر کے دکھائے، قبر میں پڑے اور قبر پر کھڑے انسان کے درمیان کوئی دنیاوی سبب اور ذریعہ سننے کا ہے یا کوئی ذریعہ سبب دیکھنے کا ہے، ورنہ ما فوق الاسباب سننے اور دیکھنے کی خدائی خاص صفت مردہ میں مان کر شرک تک جانے سے رک جائیں تاکہ ایمان میں خرابی نہ آئے۔ واہ جی واہ، یہ خالدی صاحب ہے، یہ تو زندہ بزرگ ہیں، زندہ بزرگ ہیں، اور اشاعت و توحید کے معنی۔ اب بدنام ہمیں کیا کرتے، بڑے متشدد ہیں جی۔ تو یہ بابا کون ہے؟ یہ بابا خود لکھ رہا ہے کہ حیاتیوں کو کہو کہ ما فوق الاسباب واجب سبب ثابت کرو، نہیں تو ما فوق الاسباب سے باقی قائل ہو کر مشرک ہو۔ اسی طرح یہ میرے پاس ہے تفسیر عثمانی، اس کو تو میرا خیال ہے انکار نہیں کریں گے۔ تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، یہ آپ دیکھیں اردو میں لکھا ہے، انہوں نے بھی پوری بات کی ہے، بڑی لمبی بات کی ہے۔ آیت نمبر کا حوالہ دیتے ہو، یہ صفحہ نمبر ہے 545، اور یہ سعودی عرب کا چھاپا ہے۔ یہ آیت سورت روم کی ہے، اس پہ ان پہ بات بڑی لمبی ہے، چلو میں کچھ پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ یہاں ایک بات سمجھ لو کہ یوں تو دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت اور ارادہ کے بدون نہیں ہو سکتا، مگر آدمی جو کام اسباب عادیہ کے دائرے میں رہ کر با اختیار خود کرے وہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے،
جو عام عادت کے خلاف غیر معمولی طریقے سے ہو جائے اسے براہ راست حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے گولی مار کر کسی کو ہلاک کر دیا، یہ اس قاتل کا فعل کہلائے گا، اور فرض کیجئے ایک مٹھی کنکریاں پھینکی جس سے لشکر تباہ ہو گیا، اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تباہ کر دیا، باوجود کہ گولی سے ہلاک کرنا بھی اسی کی قدرت کا کام ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بدون گولی یا گولا کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ میں آگے پھر ما رمیت اذ رمیت یہ لکھ کے اب کہتے ہیں جہاں خارے کی عادت ہونے کی وجہ سے پیغمبر اور مسلمانوں سے قتل اور رمی کی نفی کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی، ٹھیک اسی طرح اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کا مطلب سمجھو، یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ بولو اور اپنی آواز مردے کو سنا دو، کیونکہ یہ چیز ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے۔ خلاف ہے، بالکل صحیح بات۔ ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے۔ اچھا، یہی بات جو بحر القرآن میں لکھی ہے اچھا، شیخ القرآن نے، خلاصہ یہ نکلے، اس پر تو میں حوالے دوں تو ساری رات گزر جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب آؤ سمجھو اشاعت توحید کا دستور کیا کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کون سی تشریح ماننی ہے کہ مافوق الاسباب سننا، یہ صرف اللہ کا خاص ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مافوق الاسباب کچھ نہیں سنتا، ہر چیز نہیں، کچھ نہیں سنتا، اور مردوں کا سننا مافوق الاسباب ہے، مردوں کا سننا مافوق۔ تو اب جو مردے میں صفت اور صلاحیت سماع کی مان رہا ہے تو شاہ توحید کے دستور کے مطابق وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے۔ اب جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے وہ ہوگا تو مسلمان فتویٰ اس پہ مومن ہوگا۔ اب جو اس لا الہ الا اللہ کے منکر کو کہے یہ مومن ہے تو میرا خیال ہے اسے بھی تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی اور تجدید ایمان کی ضرورت ہوگی، اور جو اس کے ایسے تقریروں پر واہ واہ کرتے انہیں بھی مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو انتہائی افسوس والی کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر چندے کیے گئے، جلسہ کیا گیا اور ہمیں تانا دیا گیا کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے اور ہم بزرگوں کو مانتے، اور شاہ صاحب کے گھر جا کے اعلان جی ہوتا ہے جلسے میں کہ جو قائلین سماع پہ فتویٰ لگائے وہ جماعت سے خارج ہے، وہ جماعت کا رکن نہیں۔ تو سب سے پہلا فرد جو خارج ہوتا ہے مولانا حسین علی صاحب کے بعد میرا خیال ہے عنایت اللہ شاہ صاحب ہے۔ اچھا، پھر یہ دستور شیخ القرآن بھی مانتے تھے یا نہیں؟ یہ اکابر کا دستور لکھا ہوا ہے، یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اب اتنا بڑا جرأت کے ساتھ اعلان کرنا اور پھر داد دینا، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو ہم ان بچوں سے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے غور نہ کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں بے ہوش ہو کر تقریر کریں؟ تقریر ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ دار اسٹیٹ کا۔ اب دیکھیں اس پہ آئے یہ ہیں سید عنایت اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کی تو تقریریں موجود ہیں، ابھی نیٹ آپ کھولیں، شاہ صاحب جو کہتے ہیں لوئر کلاس کے مشرک، اپر کلاس کے مشرک، اور آپ کو پتا ہوگا کہ چند علماء ابھی بھی اللہ ان کو ہدایت دے ابھی زندہ ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں، کہ جو قلعہ والی مسجد میں شاہ صاحب سے لاؤڈ سپیکر جس بزرگ نے چھین لیا تھا، وہ کیا مسئلہ یہ تھا؟ الگ سوال ہے، یہ الگ سوال ہے، یہ انشاءاللہ یہ کیا مسئلہ تھا آپ لوگوں کو پتہ ہے، چشم پوشی نہ کرے۔ اور شاہ صاحب کو کیا کہا کہ بڈیا تیری نہیں مانتے، اور مولا شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو چکوال والے بزرگ ہیں انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں نے اس بزرگ کو دروازے پہ کہا کہ اگر یہ کام تو نے شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہے نا، اللہ تجھے توحید بیان کرنے کی توفیق سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ اور پھر آپ کو بھی شاید کہا ہوگا، پھر شیر محمد صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ آپ دیکھ لو حالت۔ تو بہرحال یہ لڑائیاں 10 15 20 سال کس پہ ہوتی رہی شاہ صاحب کے ساتھ، یہ سارے جو گروپ پہ یہ کیوں لڑتے تھے کہ آپ فتویٰ کیوں لگاتی؟ اور مولانا سرفراز نے لکھا ہے تسکین الصدور کے شروع میں، انہوں نے کہا کہ میں تو پکا شاہ توحید کا تھا، عنایت اللہ شاہ صاحب کے تشدد کی وجہ سے اشاعت کو چھوڑا، اور تشدد یہ تھا، یہ فتوے والا۔ تو میں حیران ہوں کہ اب ہمیں اس پہ بھی دلیل دینی پڑے گی
کہ شاہ سے فتوے کہتے. اچھا آپ آ گئے، آپ میرے ساتھ تھے اور جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی صاحب بھی تھے اور حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب. اس پہ بات ہو نا، وہ میں کرتا ہوں، اس پہ آتی ہے جو ذرا مسئلہ چل رہا ہے بیٹھے بیٹھے. پھر اس پہ بات کرتے شاہ صاحب نے فرمایا، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب نے، کہ میں انی شریف میں پڑھتا تھا، صبح کے وقت ایک بزرگ نے درس دیا اور اس نے یہ بات کی. تو کہتے ہیں کہ میں کمرے میں آ گیا اور میں نے اس کی بات سنی، اور آپ بھی تھے، مولانا اشرف علی صاحب بھی. جی جی. تو حضرت ضیاء اللہ شاہ سے فرماتے ہیں کہ اس نے فتویٰ لگایا، اس نے کہا جو مردوں کے سننے کا قائل ہے پکا مشرک ہے، کیونکہ موت قاطع اسباب ہے، مرنے کے بعد اسباب نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں میں گھر آیا اور ابا جی سے پوچھا کہ اس طرح ایک بزرگ ہے، انہوں نے فتویٰ لگایا. تو ابا جی نے فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک لگایا ہے، موت کے اسباب نہیں ہوتے، وہ ما فوق الاسباب ہے. وہ بزرگ کون تھے؟ وہ مولانا تعالیٰ بدیالوی صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا محمد امیر بدیالوی رحمت اللہ تعالیٰ. بالکل بہت. اور ہمیں استاد مولانا محمد سعید صاحب، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، استاد فرماتے تھے کہ سب سے پہلے جو فتوے میں شدت کے ساتھ فتویٰ لگاتے تھے وہ حضرت مولانا محمد امیر بدیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا کہ یہ ہے جناب نغمہ توحید. جی ہاں. آج ویسے مباحدوں کو خوش ہونا چاہیے، ویسے جس کی گالی نکالنا عادت ہے تو وہ الگ بات ہے. دستور کا وہ جو لوگ حوالہ دیتے ہیں جی فتویٰ موجود ہے، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے، اور حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب اور حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد حافظہ اللہ اور مولانا اشرف سلیم صاحب حافظہ اللہ، ان سب حضرات سے آپ قسم اٹھوا کے پوچھ لیں گے شاہ صاحب کا کیا نظریہ تھا. عنایت اللہ شاہ صاحب کا بھی تو وہ زندہ موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس معاملے میں دیانت داری سے بیان کریں گے کہ عنایت اللہ شاہ صاحب کا کیا مسئلہ تھا. اب یہاں پر کیا ہے جی، یہ میرے پاس ہے، یہ بھی سرگودے والے بزرگوں نے عنایت اللہ شاہ صاحب کی جب مخالفت تیز کی کہ اسی فتوے پر، تو حضرت شاہ جی کو یہ بیان لکھوانا پڑا. ویسے تو ان کی تقریر موجود ہے. یہ نغمہ توحید ہے جی، خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری، 1995، اور یہ ذوالحج 1415 بمطابق مئی 1995، شمارہ نمبر 12. یہ آج بھی فیصل گیٹ گجرات میں اگر مل جائے تو غنیمت ہوگی. اور یہ یہاں پر حضرت شاہ صاحب نے رجوع الی الحق اس کا عنوان دیا، اور اس پہ متعدد مثالیں پیش کی کہ بڑے بڑے علماء نے بعض مسائل سے رجوع کیا. آخر میں کہتے ہیں چنانچہ میں علل اعلان اقرار کرتا ہوں کہ اشاع توحید و سنہ پاکستان کے بعض ارکان سے کچھ غلط فیصلے ہوئے. ان ارکان میں میں بھی شامل ہوں، اگرچہ فیصلے کرتے وقت نہایت امانت، دیانت اور غور و خوض سے کام لیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی آیات اور سنت صحیحہ پر مزید غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ مسئلہ سماع موتیٰ کے باب میں ہمارے فیصلے غلط تھے. اب یہ کتنی دیانت ہے. خود لکھ رہے ہیں کہ وہ جو آج کل فتویٰ دکھایا جا رہا ہے منظم، صرف یہ اجتماع کی بات نہیں ہے. اچھا، ویسے اس کو پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کو بیان کرنے. پورے ملک میں، اور پورے جو مدرسے میں آتا ہے طالب علم اس کو بھی یہ فوڈ اسٹیٹ دیتی ہیں، اور ادھر پورا چھاچھ اٹک منظم طریقے سے یہ وہ خفیہ مینڈ کے ہیں جو پھر شور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو کل تھے بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، میں نے مذکورۃ الصادر متقدمین سلف صالحین کی اتباع میں اپنی غلطی سے حق کی طرف رجوع کر لی ہے. سبحان اللہ. رجوع الی الحق میں کوئی غرض فاسد یا دنیاوی عزت میری راہ میں حائل نہیں ہو سکی. اللہ اکبر. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب کا لعاب ہم نے چاٹا. بھائی لعاب چاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر پیشاب بھی چاٹے نا کوئی، لعاب تو اتنی بات نہیں، اگر کوئی پیشاب بھی شاہ صاحب کا چاٹ لے
لیکن شاہ صاحب کا نظریہ نہیں مانتا تو وہ شاہ صاحب کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب کی محبت کے جھوٹے نعرے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے لوگ اگلے دور میں چلے گئے، اب ہم کہیں بریلوی کہتے ہیں ہم تو جی جو مدینے کا کتا ہو اس کے پاؤں چاٹتے ہیں، جو فلانا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم تو مدینے کے کتے کے پاؤں چاٹتے ہو، اور یہ جو تمہارے پاس مدینے کے کتے ہیں یہ نکلی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں اصلی مدینے کا کتا تھا، اور وہ مدینے کتے کا بچہ تھا کہ جبریل نہ آیا، وہ حدیث موجود ہے، وہ اصلی کتے کا بچہ تھا۔ تو یہ لعاب چاٹنا اور تھوکے چاٹنا، توجہ، اس سے وفاداری ثابت نہیں ہوگی۔ وفاداری تب ہوگی کہ شاہ جی کا یہ مسئلہ مانا جائے۔ بے شک بے شک۔ اب دیکھو حضرت شاہ جی کیا فرماتی ہیں، وہ کیا ہوا رجوع الی الحق، یہ ہے، یہ بعد میں لگا بھی دینا۔ شاہ سے فرماتے ہیں، آپ بھی پڑھیں، سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے۔ ہم تو کچھ عادت کی قید لگاتے ہیں جہاں پر عادت کی قید نہیں لگی۔ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے، اور سماع موتا کے عقیدے کو میں ہی شرک نہیں کہتا، قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے اسے شرک سے ہی تعبیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یار ہم یہ بیان کریں تو ہم متشدد ہیں، اب تو تم کہو اللہ بھی متشدد ہے۔ اللہ نے اسے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ اور آگے حضرت شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہاری پکاریں دعائیں درخواستیں سنتے ہیں، قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے۔ آگے وہی آیت ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ آگے پھر حضرت شاہ جی نے ایتیں لکھی ہیں، او لمبا سلسلہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہے سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ نظریہ اور وہ تحقیق جس میں کوئی غبار نہیں ہے۔ اگر شاہ صاحب کی اولاد آج بھی شاہ صاحب کے نظریے سے صرف نظر کرے گی تو انشاءاللہ ہم حضرت شاہ جی کے اس نظریے کو چونکہ کتاب و سنت پر مبنی سمجھتے ہیں اور حق نظریہ سمجھتے ہیں، تو ہم ہر میدان میں اس نظریے کا چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے دفاع کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو اس پہ ہو رہی ہے، اور آپ نے مدلل طریقے سے بہت خوبصورت انداز میں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے اس پر چونکہ ایک ساتھیوں میں اضطراب پایا جاتا ہے کہ شاید ہمارے دستور میں یہ پہلے بات آ چکی ہے، ابھی تو آپ نے بالکل واضح طور پر حضرت پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن لیا، اور انہوں نے جو بیان کیا اور اس کو وہ قلم بند کیا گیا نغمہ توحید کے اندر 1995 کے اندر۔ اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی یا گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو میں جو بھی طے ہوا تھا علماء کے نزدیک، اس سب کو حضرت شاہ جی نے کل عدم قرار دے دیا۔ فرمایا غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، تو ہم سے بھی غلطی ہم رجوع کرتے ہیں، تو رجوع میں، اور پھر آپ دیکھیں قرآن کی آیات واضح، آپ نے کہا میرا فتویٰ نہیں ہے بلکہ قرآن نے کہا ہے یکفرون بشرککم ولا ینبئک، یعنی تمہارے شرک سے وہ بے خبر ہے۔ اچھا ایک بات میں عرض کر دوں، جی جی، حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ان علماء کو غور کبھی نہیں کیا اس طرف۔ مجھے تو بہت تعجب کی بات لگ رہی ہے۔ اب میں ایک معمولی سی بات کرتا ہوں، وہ آپ ذرا سمجھیں۔ ایک تو آگے نا تحت الاسباب فوق الاسباب کے۔ اچھا یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں لفظ بدلاتے ہیں۔ دو چیزیں ذرا سمجھ، ایک یہ کہتے ہیں کہ جو دور سے سماع کا قائل ہے وہ مشرک ہے، یہ توجہ میری طرف جی جی، اور ان حضرات سے بھی کہوں گا، اپنے محترم علماء کرام مفتیان عظام سے بھی میری عرض ہے کہ آپ بھی مہربانی کر کے غور کر لیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے نہ علم کا دعویٰ ہے نہ تقوی کا دعویٰ ہے، میں صرف ایک طالب علم ہوں، اور آپ میری اصلاح کر دیں۔ اب ذرا توجہ میری طرح کی گفتگو تھوڑی لمبی ہوگی، خیر ہے، یہ سوال اور بھی بہت کوئی سارے مسئلہ سوال نہیں، ہیں، یہ اہم چیز ہے، اسی کے ساتھ ملتی جلتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ جو دور سے سماع کا قائل ہے ہم اسے مشرک کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ جو پاکستان سے مدینے سماع کا قائل ہے تقریباً اکثر کہتے ہیں، بالکل اکثر نہیں، یہ تو نہ کہیں تو یہ خود اپنے آپ کو بھی کافر کہیں گے۔ تو یہ تو مولا سرفراز نے بھی کہا ہے
یہ تو ادھر مولانا سرفراز کے بھی حوالے موجود. تو اب ایک بات آپ مجھے بتائیں، اس پہ غور کریں کہ شرک تب بنتا ہے کہ اللہ کی صفت مخلوق میں مانی جائے. تو دور سے سننا شرک تب بنے گا کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہو. اللہ کی صفت دور سے سننا تب ہوگی کہ اللہ دور ہو. بہت باریک بات کر رہے ہیں آپ. اللہ بہت دور ہو. ماشاءاللہ. بریلویوں کے ساتھ یہی خطیب میزیں توڑتے ہیں، نحن اقرب الیہ من، اب سیڑھیوں کی ضرورت نہیں، اللہ شارک سے قریب ہے. جب اللہ ہے ہی شارک سے زیادہ قریب تو دور سے سننا اللہ کی صفت کیسے ہے اور دور سے سما کا قائل مشرک کیسے ہے؟ سوال ہے، اس کو حل کرے. پھر کہہ رہا ہوں شرک کیا اللہ کی صفت مخلوق میں مانی جائے. اب یہ کہتے ہیں دور سے سننا یہ شرک ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ کی صفت دور سے سننا ہے. انہ سمیع قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ عجیب بات ہے، بریلویوں کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ قریب ہے، اور جب فتوے کی بات آتی ہے تو اسی اللہ کو دور لے جاتے ہیں. اللہ دور ہے اور دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. تو یہ بھی عدم فہم کا نتیجہ ہے. اصل بات قریب اور دور کی نہیں ہے، زندہ اور مردہ کی بھی نہیں ہے. اصل بات ما فوق الاسباب اور تحت الاسباب کی ہے. اب ایک آدمی امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، وہ دور ہے، آپ اس کو فون کر رہے ہیں، آپ اگر یہ نظریہ رکھیں کہ میری بات سنیں گا تو مشرک بن جائیں گے. وہ تو اسباب ہیں. تو اصل جو بنیاد ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ بغیر اسباب کے سننا اللہ کا خاصہ ہے. اس خاصے میں زندہ کو شریک سمجھے تب بھی مشرک ہے، مردہ کو شریک سمجھے تب بھی مشرک ہے. اب جو ہمارے اکابر نے دور کی بات لکھی ہے، عقائد اسلام میں بھی دور و نزدیک کی بات لکھی ہے اور تعلیم الاسلام میں بھی دور و نزدیک کی، تو ان بزرگوں کا مقصد بھی ما فوق الاسباب ہے کہ ما فوق الاسباب سننا اللہ کی صفت ہے. یہ اگر مخلوق پہ مانے تو مشرک بنے گا. تیسرا ایک یہ مغالطہ دیتے ہیں، اپنی بات سمجھتے نہیں. کہتے ہیں غیبانے پکارے سننے والا. غیبانہ کا کیا معنی ہے؟ غیبانہ کیا معنی؟ او غیبانہ کا معنی ما فوق الاسباب ہے. بات جدھر سے بھی پھیریں گے اس سے بچ نہیں سکتے. غیبانہ کا معنی بھی فوق الاسباب ہے. اور غیبانہ پکارے. اچھا پھر آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کی تقریر سنیں، بڑا غلط لفظ بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما فوق الاسباب اللہ کو پکارنا. بھئی پکارنا تو پکارنے والے کے ساتھ تعلق ہے، تو کیسے ما فوق الاسباب بن گیا؟ صحیح. اللہ کے تصرف سما بسر ما فوق الاسباب، وہ کسی اور میں مانا، یہ شرک ہے. اور یہ کیا کہ ما فوق الاسباب پکارے سننے والا کون ہے؟ ما فوق اور فرق نہیں کرتے، اور ما فوق الاسباب کو اپنی پکار کے ساتھ لگاتے ہیں. پکارنا تمہارا فعل ہے. ما فوق الاسباب جدھر سے بھی جاؤ تو شرک ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ ہے. غیبانہ کہو تب بھی ما فوق الاسباب ہے، اور تم دور کہو تب بھی ما فوق الاسباب ہے. تو یہ ایسی ایک سرگودے کا گھنٹہ گھر ہے کہ کدھر سے آپ پھر نہیں سکتے، بار بار ادھر آنا پڑے گا. اور اسی پر میں اگلی بات بھی کرتا ہوں، یہ نئی بات ہوگی شاید. موت کے بعد آدمی قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ کس کے قریب؟ آدمی اس جہان میں ہوتا ہے یا کسی اور جہان میں ہوتا ہے؟ جان کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا نا اس کا. جہان نہیں بدلتا، مرنے سے بدل جاتا ہے. تو پھر آپ دنیا میں، وہ برزخ میں ہیں. اب دنیا کے کسی کونے کا نام اٹھائیں، وہ دنیا کا معنی قریب ہے، وہ دنیا میں ہے. اور جو مر گیا وہ دور ہے، چاہے اس کی میت جہاں بھی پڑی ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ عرف میں بھی کہتے ہیں، اور ویسے بھی الا کل من تحت التراب فہو بعید، جو مر گیا وہ دور چلا گیا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بات جو ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ موت کے بعد مرنے والا کرے اس کی قبر قریب ہوتی ہے،
تعین تو آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میں کرتا ہوں. جو مر گیا وہ پورے جہان سے چلا گیا. برزخ کا لفظ بولا ہے. جہان سے تو گیا نا. خرج رسول اللہ من الدنیا، مرنے والے کے خرج من الدنیا، سالم دنیا سے رسول پاک چلے گئے. فارق الدنیا، پوری دنیا سے جدا ہو گئے. ذہب رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. تو موت کے بعد جب فارق الدنیا ہے، خرج من الدنیا ہے، اور ذہب رسول اللہ چلے گئے، یہاں مدینہ میں یا مرنے والے کا جہاں جسم مدفون ہے وہاں اس کی میت ہے، اور روح چلا گیا علیین یا سجین، رفیق، میں اشاعتیوں سے بات کر رہا ہوں، رفیق اعلیٰ میں، جنت میں. تو اب کس منہ سے کہتے ہو کہ قبر کے قریب کوئی کہے تو وہ نزدیک ہے؟ وہ کہاں نزدیک ہے؟ وہاں تو اس کا جسم ہے اور روح ہے رفیق اعلیٰ میں. ایک آدمی جہاں ترنور سے مدینہ سما کا قائل ہو 4 گھنٹے کا سفر ہے، اور ایک آدمی مدینے سے 3500 سال کم از کم کا فاصلہ رفیق اعلیٰ تک وہاں کی مسافت کا قائل ہو، وہ مباحد ہے اور یہ مشرک ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ یہ ذرا پردے آنکھوں کے اتاریں کہ دور کے سما کا قائل مشرک ہے تو پھر بھی تو مشرک ہو. وہ تب کبھی کہتا ہے نا، پھر بھی تم بچا نہیں سکتے، وکیل نہیں بن سکتے کہ موت کے بعد قریب ہے کوئی نہ. اب کیا کہیں گے جی یہ مولوی خضر کی تحقیق ہے اور کسی کی نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس کی تحقیق ہے، دونوں فریقوں سے دکھاؤں گا. یہ جو ہے یہ میرے پاس ہے فاتحۃ القرآن، اور یہ آدمی ہے حضرت مولانا حسین علی کے علوم کا امین، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد زمان صاحب سنگوالوی، اور اس کے شروع میں حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، انہوں نے ان کی یہ مقدمہ اور تقریر ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ چنانچہ مولانا حسین علی فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگردوں میں یہ کدھر گئے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ مولانا حسین علی بڑے وثوق سے مولانا محمد زمان سنگوالوی کی تفسیری عبارت پر خوب اعتماد فرماتے تھے. مولانا حسین علی، اب ذرا مولانا اس کے دیکھیں، اور یہ بزرگ کیا فرماتی ہیں، دونوں باتیں ہمارے والی فرماتی ہیں. یہ آیات بھی وضاحت سے بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی ارواح اپنے نیک اعمال کے عوض جنت میں جا پہنچتی ہیں جب وہ ان نصوص قطعیہ کی بنا پر جنت میں پہنچ گئے ہیں. تو چاہے تم نبی کو پکارو، چاہے ولی کو، چاہے شہید کو، چاہے قبر کے پاس پکارا جائے، قبر کے پاس پکارا جائے، چاہے قبر سے دور، بہر صورت وہ پکارنے والوں سے بہت دور واقع ہیں، بہت دور واقع ہیں. اسی بات کو سمجھنا چاہیے کہ موت کے بعد قریب ہے ہی نہیں. جب ارواح جنت میں ہے تو قریب، جنت قریب ہے. پھر اگر جسم کی بات کرو تو جسم بھی قریب نہیں، روح بھی قریب نہیں، جسم بھی قریب نہیں. پھر یہ تم نے کہاں سے تفرقہ کیا؟ جو دور کے سما کا قائل مشرک ہے اور قریب کے سما کا قائل مواحد ہے. پھر تو تمہاری توحید عیسائیوں والی ہے، اپنی توحید کی خود. اور یہ یاد رکھ لو، اگر عادتاً سما کا قائل مشرک نہیں، خدا کی قسم پھر دنیا میں کوئی مشرک نہیں ہے. پھر بریلوی کس قانون سے مشرک ہے، شیعہ کس قانون سے مشرک ہے؟ فرق صرف ہے کہ وہ ما فوق الاسباب غیر اللہ کے لیے تصرف مانے، وہ مشرک ہے. ما فوق الاسباب امور میں استمداد کرے، وہ مشرک ہے. تم ما فوق الاسباب جب سما کا قائل مسلمان ہے تو ما فوق الاسباب متصرف مان کے وہ کیسے مشرک ہے؟ تو پھر تو تمہارا پورا دستور ہی غلط ہے، پوری جماعت ہی غلط ہے، اور لا الہ الا اللہ کی تم پھر تعریف کر رہے ہو. اگر یہ للڑ عادتاً سما کے قائل مسلمان ہے نا، پھر تم سے بڑا فسادی اور محرف دنیا میں کوئی نہیں ہے.
پھر تم نے الگ جماعت بنا کے کیا جگہ جگہ پہ جھگڑا ڈالا ہوا ہے، اور بازو اوپر کر کے ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس قرآن نہیں۔ کہ تمہارے پاس قرآن ہے تو عجیب، تمہارے پاس قرآن ہے کہ قرآن کا منکر مسلمان ہے، اور جو قرآن کے منکر کو کافر کہے وہ جماعت سے خارج ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری تحقیقی ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ یہ عادتاً کا لفظ جو آپ نے بولا ہے، یہ اس کی بھی وضاحت کریں کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ عادتاً کا لفظ کس نے وضع کیا ہے؟ یہ تو میں نے شروع میں بتایا، امور عادیہ غیر عادیہ تمام امت قائل ہے۔ جہاں معجزات اور خوارق اور عادات کا فرق آئے گا، یہ تو اول سے آخر تک۔ باقی اگر کوئی لفظ دیکھنا چاہتا ہے عادتاً تو وہ بھی الحمدللہ میں دکھاؤں گا، اور الفرقان میں نے اس کے مطابق بڑی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ کچھ ساتھیوں کے اور بھی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تو ان کا بھی جواب ہو جائے، تاکہ نشست میں ٹائم کم سے کم لگے۔ لوگ سن رہے ہیں تو اچھے طریقے سے سنتے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح لائیو آ کے آپ سے سوال کریں گے، اور یہ سوال و جواب کی نشست کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سوال آیا ہے، ساتھی ہیں صدائے توحیدی ان کی آئی ڈی ہے، اس سے انہوں نے سوال کیا، کیا سماع موتا اتفاقی مسئلہ ہے یا اختلافی؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے دور سے اختلافی چلا آ رہا ہے؟ منیر توحیدی اٹک سٹی سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سماع عادی کا جو مسئلہ ہے، اس کا تعلق مسئلہ الہ کے ساتھ ہے، جیسے یہ پوری بات میں پہلے سوال کی بات کر رہے ہیں عادی کا۔ ہاں جی، اب ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بعض قائل تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ بعض صحابہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تمہارا تو ارشاد کا دستور ہے، ابھی حوالہ میں نے بغیر اسباب کے سننا تو الہ کا خاص ہے، اور ان کا سننا بغیر اسباب کے، ان میں اگر صلاحیت سماع مانو گے اور پھر صحابہ پہ بہتان لگاؤ گے کہ صحابہ عادتاً مردوں کے سننے کا کوئی صحابی قائل تھا، تو اس کے دوسرے لفظوں میں معنی کیا ہوگا کہ کوئی صحابہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے اور قرآن کو نہیں مانتے تھے، تو یہ خود کفر ہے صحابہ پر یہ اعتراض کرنا۔ اب ایک بات سمجھے، کوئی درمیان سے میرا کلپ نکالے گا، جو چوہے پہلے بھی ایسے ہی کرتے، تو سماع عادتاً کا پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ایک صحابی پیش کرو جو سماع عادی کا قائل ہو، ایک تابعی، بلکہ 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام پیش کرو۔ یعنی صحابہ کا یہ اتفاقی مسئلہ تھا، آپ یہ کہنا بات بالکل، یہ تم اہل ایمان کا اتفاق، ابو جہل کے ساتھ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور جواہر قرآن میں مسئلہ ہے وہ اس کے بارے میں۔ اب اگلی بات سن، صرف جواہر القرآن میں نہیں، یہ جو تفسیر عثمانی ہے اس میں بھی عبارت موجود ہے، جواہر القرآن میں بھی ہے، اور بھی بعض کتابوں میں ہے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ جی، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ زمانے صحابہ سے اختلافی ہوا، یہ تفسیر عثمانی میں بھی ہے۔ اچھا، ہم خیانت کبھی نہیں کرتے، پوری بات کرتے۔ یہ جو عبارت میں نے پڑھی اس کے ساتھ بھی موجود ہے، لیکن سمجھنے کا فرق ہے، یہاں پر بھی تھوڑا عقل چاہیے۔ بنیاد کیا ہے؟ اگر دنیا میں آپ تحقیق کریں، ایک صحابی سماع الموتا کا قائل نہیں ملتا، نہ تابعی ملتا ہے۔ پھر صحابہ کا اگر اختلاف ہے، کوئی صحابی بیان کرے ہمارا اختلاف ہے، کوئی تابعی کہے کہ صحابہ کا اختلاف ہے، کوئی تبع تابعی کہے اختلاف ہے، 15ویں صدی والے کہہ رہے ہیں اختلاف ہے، تو خیر القرون میں کوئی کیوں نہیں کہتا کہ اختلاف ہے؟ ایک دوسرا، جب حضرت ام المومنین نے قرآن پڑھ کے عدم سماع میت بتا دیا اور قرآن کا مدلول بتایا اور مدلول قطعی بتایا، یہاں پر پھر میں قانون کی بات کروں گا کہ حضرت عائشہ اگر اسے ظنی و دلالت مانتی عدم سماع پر، تو ظنی کی تخصیص ظنی دلیل سے ہو سکتی ہے، پھر خبر واحد سے تخصیص ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ نے اس آیت کو قطعی و دلالت مانا ہے عدم سماع میت پر، تب قطعی کے مقابلے میں ظنی خبر واحد کی تعبیر کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مولوی پیش کر دے کہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ کے اس استدلال پہ انکار کیا ہو، رد کیا ہو، یا ان ایتوں کا کوئی دوسرا معنی بیان کیا ہو۔ 110 ہجری تک صحابہ کا دور ہے، لائیں۔
اب جو اکابر کی بعض عبارتیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اکابر کی عبارات کو سمجھنا چاہیے، انہیں حجت اور دلیل نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ حجت اور دلیل کتاب اللہ ہے، سنت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ہوا؟ اب دیکھیں خیانت ان کی، جواہر القرآن کا حوالہ دیتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جواہر القرآن میں بھی اسی طرح خیانت کرتے ہیں، جیسے حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مسئلہ بیان کرنے میں انہوں نے خیانت کی، دستور کی جو بات، ہاں پہلے والا پیش کیا وہ نہیں۔ یہ جواہر القرآن ہے، مختصر فوائد از حضرت مولانا حسین علی، یہ وہ ہے کہ حضرت شیخ القرآن اس سے دورہ تفسیر پڑھاتے تھے۔ اچھا، ایک دوسرا یہ وہ قرآن ہے کہ اس میں مختصر فوائد از حضرت مولانا حسین علی شیخ القرآن لکھنے والے اور مولانا حسین علی لکھوانے والے بیٹھ کر، اور جہاں اس جواہر القرآن سورہ روم میں، اب وہاں 3 جلدوں والا جواہر القرآن بھی دیکھ لے، اور یہ جو شیخ کا اپنا لکھا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لے، پھر میں آپ کو فرق بتاؤں گا۔ سورہ روم پر مولانا بڑے صراحت کے ساتھ مولانا شیخ القرآن صاحب حضرت مولانا حسین علی صاحب سے جو لکھ رہے ہیں وہ سنیں۔ یہ ہے، اب دیکھیں سماع موتا۔ سماع موتا کے بارے میں اجمالی تحقیق یہ ہے کہ بدن تو بالکل نہیں سنتے، جیسا کہ اس آیت سے اور دوسری آیتوں سے عدم سماع ہی معلوم ہوتا ہے۔ آگے پھر بات کرتے ہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں اسماع کی نفی ہے فلاں، ان سب کا دلیلوں کا رد کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آگے پھر جواب دیتے ہیں کرنے آل والی حدیث کا اور حضرت عائشہ کا، کہ وہ اس سے یہ سارا لمبی عبارت ہے۔ کلیب بدر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، تو یہ معجزہ لکھا ہے۔ پس حق یہ ہے کہ سماع موتا بالکل نہیں، سماع موتا بالکل نہیں۔ آگے اور کوئی حدیث صحیح یا آیت سماع موتا پر دال نہیں، کوئی صحیح حدیث اور آیت دلالت نہیں کرتی، دلیل نہیں، بلکہ سماع موتا لوگوں کے لیے منجر الی الشرک ہے، منجر الی الشرک ہے، یہ کبھی نہیں سنائیں گے۔ اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ جانشین صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ یہ عبارت بھی سنایا کرے۔ ویسے اس دفعہ جانشین صاحب نے جو آیت پڑھی ہے سبحان اللہ، ویسے میں داد دیتا ہوں، انہوں نے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں ویسے داد دے رہا ہوں، مولانا داد دے رہا ہوں۔ اس پر بھی کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا نوجوانوں نے توحید و سنت ختم کر دی تھے، مکروا ومکر اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون آدمی تھا مکرو؟ اگر اسی مکرو والے آدمی کو صراحتاً نامینیٹ کر دے تو انشاءاللہ جماعت میں سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آگے دیکھیں، بلکہ سماع موت لوگوں منجر الی الشرک ہے، صاحب فتح القدیر۔ آگے چلتے چلتے اچھا کوئی صحیح اس پر بھی ایک سوال، اچھا ایک منٹ میں بتاتا ہوں۔ اب یہ بے عین ہی یہی تحقیق جو لکھائی گئی ہے، کس نے لکھوائی ہے؟ مولانا حسین علی۔ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت شیخ القرآن۔ کہتے ہیں یہی تحقیق جو لکھائی گئی ہے بے عین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جو حدیثوں میں آتا ہے اگر کوئی قبر پر مجھے سلام دے تو میں خود سنتا ہوں، اگر دور سے سلام بھیجو من صلی علیہ تو فرشتے پر۔ یہ احادیث ضعیفہ ہیں، ان کے راویوں میں اکثر شیعہ ہیں۔ اب کئی بدبخت کہتے ہیں کہ شیخ القرآن بھی سماع عند القبر کے قائل تھے، یہ شیخ القرآن۔ اب اس کے آخر میں جو بات ہے وہ ذرا سمجھے، ایک ضروری وضاحت۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مسئلہ سماع موتا دور صحابہ سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے، لیکن احکر راکم کو تفسیر جواہر القرآن اور پھر اقامت البرہان صفحہ 67 میں خود یہی لکھنے کے باوجود ہمیشہ اس میں تعمل رہا ہے۔ زمانہ صحابہ میں اس مسئلہ پر
اختلافی ہونے کا حکم لگانے کی بنیاد مجھے نہیں مل سکی۔ اچھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حنفیہ شافیہ کے درمیان، اور یہ شافیہ بھی کوئی پہلے نہیں، سیوطی جیسے شافیہ، صبح کی سیوطی جیسے شافیہ، درمیان اس مسئلے میں اختلاف رونما ہوا، اس وقت ہی سے اس پر دور صحابہ اختلافی ہونے کا حکم لگایا گیا۔ ایک، صحابہ میں غالباً حضرت ابن عمر کو سماع موتا کا قائل بتایا جاتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ وہ کلیب بدر والی حدیث کے راوی ہے، اس کے راوی ہے، جسے سن کر حضرت عائشہ صدیقہ نے سماع موتا کا انکار کیا۔ اس حدیث کی توجیہ فرمائی، مگر اتنی سی بات سے اس مسئلہ کا اختلافی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابن عمر یہ حدیث سماع موتا پر معرض استدلال میں بیان فرمائی تھی۔ یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، لیکن دور اختلاف سے قبل کسی بھی محدث نے اس حدیث کو سماع موتا کے عنوان کے تحت ذکر نہیں کیا، بلکہ خود حضرت عمر جو صاحب واقعہ ہیں، حضرت ابن عمر جو اس کے راوی ہیں، نے بھی کبھی اس حدیث کو سماع موتا کے سیاق میں ذکر نہیں کیا، اور نہ کہیں اس کو اس کے مسئلہ کے بارے استدلال میں پیش فرمایا، بلکہ انہوں نے اس کو محض ایک پیش آمدہ واقعہ کے طور پر ہی ذکر کیا۔ اس لیے اس حدیث کو بیان اور روایت کرنے کی وجہ سے حضرت عمر یا حضرت ابن عمر کی طرف سماع موتا کا قول منسوب کرنا، پھر اس پر دور صحابہ میں اس مسئلہ کے اختلافی ہونے کی بنیاد رکھنا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت عائشہ نے کلیب بدر والی حدیث کی توجیہ فرمائی، اس سے سماع موتا ثابت کرنے کا راستہ بند کر دیا۔ اگر یہ مسئلہ اس دور میں اختلافی صورت اختیار کر چکا تھا تو قائلین سماع موتا نے حضرت صدیقہ کی توجیہ تعبیر کا کیوں جواب نہ دیا؟ بعد والوں نے اتنے ڈھیر سارے جواب سوچ لیے، مگر حضرات صحابہ کو اس کا کوئی جواب نہ سوچا۔ صحابہ کا سکوت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اختلاف موجود نہیں تھا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم۔ تو یہ ضروری توضیح، اور یہ اور بھی کئی جگہ پہ موجود ہے۔ تو اب کتنی بڑی خیانت ہے۔ اچھا، بہت سارے حضرات کو پتہ نہیں، ابھی ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہزاروں علماء کے شاگرد ہیں، حضرت خطیب ہوگی والے، وہ تشریف لائے تو میں نے ان کے سامنے یہ ذکر کیا اور ان کو دیا، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے انتہائی مقرب ہوتی ہے۔ اب انہوں نے خود مجھے فون کیا کہ میں اپنے بیٹے سے حاشیہ لکھوا رہا ہوں کہ میں نے غلط لکھا ہے۔ تو کئی ضدی ہوتے ہیں، بس چالو بڑھیو چال کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ ساری چالو بڑھیو چال۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کے دور کا سماع عادی کو اختلافی بتانا، یہ صحابہ پر روافض کی طرح ایک حملہ کرنا ہے۔ اب سنو، بات رہ جائے گی، یہی بات ہوگی، کافی 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، سننے والا اب سنو بات کہ بعض کتابوں میں آیا